کیا مجھے ایک دفعہ میسج میں بتا دیں کہ میری آواز کلیئر ہے تو انشاءاللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے، جزاک اللہ خیر. الحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم اللهم فرج. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. اوکے، تو کل ہم آیت نمبر 30 کر رہے تھے اور اس کے بارے میں میں نے کچھ احادیث بتائی تھی آپ کو. تو وہ آپ لوگوں نے لکھ لی تھی؟ کیا آپ لوگوں نے حدیث لکھی جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا؟ کچھ سرچ کیا اس سے ریلیٹڈ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ لوگ ٹائپ کر دیں انشاءاللہ، پھر میں دیکھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا، وہ پس رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظوا، اور وہ حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرم. ذالک، یہ ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لہم، ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی، جو یصنعون، وہ کرتے ہیں. میں میسج تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کا. تو ہم نے کل اس آیت کو کافی ڈیپلی ڈسکس کیا تھا، بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا، تو سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو اس سے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صرف مردوں سے بات ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے آیت نہیں. یہ آیت آپ کو، مجھے اس لیے بتائی گئی ہے، یہ ہم نے اس لیے پڑھنی ہے، سمجھنی ہے کہ میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ میرا مین ٹارگٹ، میری مین آڈینس جو ہے وہ مدرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں اپنی اولادوں کو سکھانی ہے. اس ٹائم پہ پھیلنے والی برائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولادوں کو علم دینا چھوڑ دیا. اور ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ دینی ہو. ہمارے گھروں کا ماحول، ہمیں یہ قرآن کی باتیں آکورڈ نہ لگ رہی. اس ٹائم پہ قرآن کی باتیں آکورڈ کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ اب یہ کم اور دوسری چیزیں زیادہ فالو کی جا رہی. کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، چاہے آپ ٹی وی پہ دیکھیں، چاہے آپ فون پہ دیکھیں، یا آپ اپنے ریلیشن شپس میں دیکھیں. ریلیشن شپس میں مراد جو ہمارے فیملی ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمارے بیچ میں بہت سے پردے ہٹ چکے ہیں. ہم لوگ مکس گیدرنگ کر رہے ہیں. ہمارے لیے اب یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ کوئی کزن کسی کزن سے کس طرح سے بات کر رہا ہے، کس طرح سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ بھی پوری پڑتی ہے، یہ وہاں پہ فالو کرنی ہے. یغضوا من ابصارہم، ایون دو لڑکا، آدمی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو یہ موقع نہیں مل رہا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہماری فیملی کا ماحول اس قسم کا ہے. نہیں، یہ ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں. کیونکہ ہمیں بہت سخت واضح حدیث ملتی ہیں. قرآن نے تو ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کو ایکسپلین کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ کے احادیث میں ہمیں ڈیٹیل دی. پھر جس طرح ہم نے کل
ایک بہت خوبصورت حدیث پڑھی کہ بھئی جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. اسی طرح ایک خطرناک حدیث ہے کہ معراج کی رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں پھر میں نے وہاں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی جلد آگ کی کینچی سے کاٹی جا آگ کی کینچی. ابھی ہمارے پاس کون سی کینچی؟ مطلب آپ جب کٹنگ بورڈ پہ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو غلطی سے بھی کوئی چھری لگ جاتی ہے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. یا ہم کسی چولہے پہ کام کر رہے ہیں اور ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں اور ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے کتنی دیر تک جلتا ہے. تو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے سدے باب جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہم کسی غلط چیز کے اوپر جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو روکیں. اتنی احادیث کے تھرو ہمیں خوبصورت احادیث کے تھرو بھی بتایا گیا ڈرا کے بھی بتایا گیا کہ کوئی چیز سمجھ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہاں سے جب گزر ہوا اور میں نے دیکھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی جلد آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹی جا رہی. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو مائل کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتے. یعنی یہاں پہ صرف عورتیں شامل نہیں ہیں یہاں پہ مرد بھی شامل ہیں وہ لوگ جو اپنے اوپر اس لیے کام کرتے ہیں کہ ہم کسی کو مائل کریں اور ان کے ساتھ غلط کام کریں کسی کو امپریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جبکہ ہمیں ہمارا دین اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ ہم ہمارے مرد بناؤ سنگار نہیں کریں اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھیں اپنی جسم کا خیال نہیں رکھیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ان کے بال کس قسم کے تھے ان کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا ان کی ڈائٹ کتنی اچھی تھی. ڈائٹ سے مراد وہ ہیلدی چیزیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند کرتے تھے. تو اصل چیز کیا ہے ہمارے دین نے ہمیں اس چیز سے نہیں منع کیا پیچھے اس کے مقصد کیا ہے کہ وہ کس لیے کرتے تھے کہ عورتوں کو مائل کریں اور ان کے ساتھ بدکاری. تو اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. آج ہمارے یونیورسٹی جانے والے جو بچے ہیں ان کو یہ حدیث سنانا ہمارے اوپر لازم ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے بچے ابھی اس ٹائم پہ ان کے مائنڈ سیٹس کیا ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو سیٹ رکھتے. اور یہ ان بچوں کی میں بات کر رہی ہوں جو ابھی معصوم ہیں جو سوشل میڈیا پہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کسی کے یعنی ہمارے ریلیٹیوز کے بچے ہو سکتے ہیں بہن کے بچے ہو سکتے ہیں بھائیوں کے ہو سکتے ہیں ہمارے اپنے ہو سکتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے ان کو یہ چیزیں کیسے بتانی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا گزر ایک ایسے کنویں پر سے ہوا کہ جہاں بہت گندی بدبو آ رہی تھی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ. تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت کیا کرتی. اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. ابھی ہماری سانس جب تک میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا پلٹنے کا کہ ہم کسی بھی چیز میں ملوث ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری زبان کی برائی ہو سکتی ہے جیسے آپ صلی اللہ زبان کی جس نے ضمانت دی ہم زبان سے بھی بہت برائی کرتے ہیں. کسی کو تانا دینا کسی کو برا بھلا کرنا تہمت لگا دینا یا کچھ بھی ایون دو ہم جو زبان اپنے بچوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو اپنی زندگی میں جب ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم ہر چیز کو بہتر کر سکتے ہیں پلٹ کے. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے لیے زینت اختیار کی جا رہی ہے مائل کرنے کے لیے پھر غلط کام کی طرف. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. وہ لوگ جو اس ٹائم پہ چلیں میں ابھی آپ یہ بات کسی سے کریں گے تو آپ کو بولا جائے گا ہماری نیت نہیں ہے
ہم اپنے لیے میک اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کو دکھانے کے لیے میک اپ نہیں کرتے. میں یہ کپڑے اپنے لیے پہنتی ہوں. ابھی آگے آیات آنے لگی ہیں جس میں آپ کو اور مجھے یہ پتا چلے گا کہ ہم نے ڈریسنگ کس قسم کی کرنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ چلیں ایک تو افیکٹس آ چکے ہیں اس قسم کے، یا ضرورت نہیں آپ میک اپ کے بغیر ہی اتنی خوبصورت لگیں گی. تو کہنے کا یہاں پہ مقصد کیا ہے کہ وہ میک اپ جو ابھی ہو رہا ہے اس دور میں، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم اپنے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم یونیورسٹی جانے سے پہلے جو اپنے چہرے پر بلش آن لگا رہے ہیں، جو ہم ہائی لائٹر لگا رہے ہیں، جو ہم مسکارا لگا رہے ہیں، جو لپسٹک لگا رہے ہیں، وہ اپنے لیے لگا رہے ہیں. تو گھر میں کمرے کے اندر اتوار والے دن لگائے نا. ٹھیک ہے؟ یہ بہت سخت بات ہے، یہاں پہ ہمیں تھوڑی سختی کرنی ہے اپنے ساتھ. چاہے میں ٹیچر ہوں، چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے میں کچھ بھی کرتی ہوں، جاب کرتی ہوں، گھر میں بیٹھی نہیں. میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے میری کنڈیشن مسلمانوں والی ہے. کیا میں ایک مسلمان عورت کی طرح یا مرد کی طرح گھر سے نکل رہی ہوں یا نکل رہا ہوں؟ یہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوں، کیونکہ یہ احادیث ہمارے سامنے ہے پھر کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا. اور یہاں پہ ہم اپنے آپ کو کہیں سے بھی معافی نہ دیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مائل کرنے والے ہیں یا جو غلط کام کرنے والے ہیں. یہ تو چلے ہے، یہ یہاں پہ واضح بتایا گیا. لیکن جب ایک عورت، جب مردوں کو فی الحال تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں، عورت جب گھر سے یہ سب کچھ کر کے نکلتی ہے، بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، تو کیا وہ نیچرلی مائل نہیں کر رہے؟ یہاں پہ مائل کرنے والا تو آ گیا ایلیمنٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی نظر میں یہ چیز رکھی ہے، یہ فطرتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو چھپا کے جانا ہے تاکہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد میں تھوڑا ڈفرینس رکھا ہے. عورت دیکھنے سے اتنا انسپائر نہیں ہوتی ہے، اتنا اٹریکٹ نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ سننے سے باتوں میں آتی ہے. عورت کان کی زیادہ کچی ہے بنسبت مرد کی. مرد بھی کان کے کچے ہوتے ہیں لیکن اور طرف سے. لیکن عورت جو ہے وہ اپنی تعریف سنتی ہے جو تیار ہوتی ہیں. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ جو تیار ہوئی ہے پھر اس کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور جملہ بہت آج کل کی جنریشن میں دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. نہیں، اس کا جو محرم رشتہ ہے نا، جو اس کا محرم رشتہ ہے وہ اس کی تعریف کرے گا. کوئی نہ محرم اللہ کی تخلیق کی تعریف نہ کر کے ہی نیکی کما سکتا ہے، کر کے وہ گناہ ہی کمائے گا. تو آج کا ہوم ورک میں یہیں پہ بتاتی چاہوں کہ جو ابھی میں نے حدیث بولی ہے نا، یہ ہم نے اپنے بچوں کو بتا دی. یہ والی، ٹھیک ہے؟ کہ اس وقت کینچی سے کاٹا جائے گا. میں دوبارہ، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں دوبارہ حدیث جو ہے یہ شیئر کر دیتی ہوں. کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی جلد جو ہے وہ کینچی سے کاٹی جا رہی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو مائل کرنے کے لیے اور ان سے بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتے تھے. پھر میرا گزر ایک اور ایسی جگہ سے ہوا، ایک کنویں سے ہوا جہاں پر بہت گندی اسمیل، بہت گندی بو آ رہی تھی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت کیا کرتی تھی. اور اس میں سارے اینگلز کو دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ وہ کون کون سے اینگلز اس میں ایڈ ہوتے ہیں. اس میں وہ پلیٹ فارمز بھی ایڈ ہوتے ہیں جو اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہائی لیول پہ جا رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کرنے والی وہ عام آڈینس ہی ہے جو ہماری نسلوں میں سے. ٹھیک ہے؟ ہوپ فلی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور اسی طرح ہمیں ایک اور جگہ پر بھی ملتا ہے کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہیں ان کو الٹا ٹانگا جائے. تو یہ سخت سزائیں ہیں، یہ عام سزائیں نہیں ہیں. اور یہ سزائیں وہ بھی نہیں ہیں جو ختم ہو جائیں. اچھا، آگے آیت ہے ذالک، یہ ازکا زیادہ بہتر ہے، لہم ان
کے لیے ان اللہ بے شک اللہ خبیرم فعیل کے وزن پر ہے، خوب جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتا ہے۔ وقل اور کہہ دیجئے للمؤمنات، اب آ رہی ہے بات ہماری مومن عورتوں سے، یغضضن وہ پست من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظْنَ اور وہ حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی۔ اچھا اب یہ بات ہوگی یہاں پہ سیم سیم، ٹھیک ہے، اوپر بھی بات سیم ہے اس آیت میں کہ مومن مردوں سے بولا جائے، فرض کیا گیا کہ وہ اپنی نظر کو جھکا کر رکھیں، نظروں میں سے کچھ نظریں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہاں پہ بھی مومن عورتوں کو سیم کہا گیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ مردوں کا سیغہ، یہاں پہ عورتوں کا سیغہ۔ اب عورتوں کو تھوڑا ایکسٹرا بات بولی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یعنی پرسنالٹی کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے مرد اور عورت ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ کام جو ابھی منع کرنے لگے ہیں، یہاں پہ منع ہونے لگے ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے منع ہونے زیادہ لازمی ہے، کیونکہ ہم عورت مرد کے لیے زیادہ اٹریکشن کا باعث ہے نیچرلی، ٹھیک ہے، پھر جب وہ یہ کام کرتی ہے اس سے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے مرد کو، ٹھیک ہے، ولا اور نہ جو دینا وہ ظاہر کریں، زینت ہن زینت اپنی، الا مگر سوائے ماں جو ظہرا ظاہر ہو جائے منہا اس میں سے، ولیضربن اور وہ ضرور ڈالیں بخمرہن اوڑھنیاں، اوڑھنیاں ان سینس خمر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو سر سے گرتی ہے نیچے، ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ اگر ہم رک جائیں تو اس میں صرف شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ سر کو ڈھانپا جائے، نہیں، علاج جیوبہن اپنے سینے کو، گربان کو، اور جیوب کا ورڈ جیب، جیب کہاں ہوتی ہے؟ سینے پہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بندہ بولے کہ یہ سائڈ پہ ہوتی ہے، یہ جو دو سائڈ پہ ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے وہاں تک لیجنڈ بٹ، یعنی کمر تک اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ سینے کو ڈھانپ کے رکھو، ولا اور نہ یبدینا وہ ظاہر کریں، زینتہن زینت اپنی، الا مگر لبعولتہن وہ واسطے اپنے شوہروں کے۔ یہاں پہ ہم رکیں گے، واپس پیچھے سے اس کو ڈیٹیل ڈسکس کر۔ اب یہاں پہ ایک حکم ہے سیم، وہ ہم جتنا مردوں میں ڈسکس کیا اسی کو لے کے چلیں گے، یہاں سے جو ایکسٹرا ہمیں آرڈر مل رہا ہے نا یہ کرنے کا فالو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں پردے کا حکم کہاں پہ ہے، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو شادی کے دن آتے ہیں نا تو وہ جو زینت اختیار کی جاتی ہے ایک ہی تو دن کی بات ہے، اور یہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو کوشچنز آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جب فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی پردہ کرنے والی عورت حجاب کرنے والی عورت یا عبایا پہننے والی عورت کسی کی شادی بھی آتی ہے تو پتہ نہیں وہ کہاں کہاں غائب ہو جاتے ہیں عبایا سے، ٹھیک ہے، یہ ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں، ان لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں جو یہ حجاب پہنتی ہیں، اب سینس ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی، یہ سینس کس نے ڈیولپ کرنی تھی؟ پیرنٹس نے، ٹھیک ہے، میں نے خود دیکھا ہے ہماری یونیورسٹی میں آنے والی بچیاں بہت سی خود آیا کرتی تھی، ان کی ڈریسنگ جو بھی ہے، وہ بچیاں جو اپنی گاڑیوں میں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ سے اترتی فادرز کے ساتھ تب اب ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہوئی ہے اور اس آیت میں ہمیں کچھ حکم دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ نہ وہ ظاہر کریں زینت، اتنی سی بات کو ذرا ڈسکس کریں، زینت کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو یہ ورڈ زینت کا استعمال ہو رہا ہے یہ ہے ٹو بیوٹیفائی، یعنی کسی چیز کو ایک چیز آلریڈی خوبصورت ہے لیکن اس کو مزید جو اس پر کام کیا جاتا ہے وہ چیز ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ایکسیپشن پہ بھی بات ہو،
کچھ چیزیں ایسی جو شاید ظاہر ہو جاتی ہیں خود سے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہاں پہ جو علماء جو اسکالرس بات کرتے ہیں وہ دو چیزوں پر بات کرتے ہیں، ایک وہ چیز جو اختیار کی جاتی ہے جو آپ کے کپڑوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، یعنی ظاہری زینت جو سب کو نظر آئے گی آپ کا، وہ آپ کی پرفیوم کی صورت میں ہو سکتی ہے جو آپ ہائی لیول یعنی ایسی چیز جو کسی کو دوسرے کو بہت ایزیلی خوشبو آ جائے، ٹھیک ہے، منع کیا گیا اس سے۔ پھر اس کے علاوہ وہ چیز جو ہم ڈریسنگ میں اپنے بناؤ سنگار کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے قسم کے ڈریسز جس پہ کام ہوا ہوا ہے یا کچھ زیورات اس قسم کے، جس طرح اگر ہم مثال لیں شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم لوگ موسٹلی دیکھتے ہیں یہ جو گلے میں ہار پہنا جاتا ہے یہ کیا ہے، یہ زینت میں ہی آتا ہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے واضح طور پہ، یہ اس زینت کو بھی مت ظاہر کرو، یہ جو زیور پہن رہی ہے نہ دکھایا جائے تو شادی کا مقصد ہی شاید ختم ہو ہمارے یہاں پہ، اس چیز سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اور وہ دلہن جو تیار ہو کے آتی ہے نا، اب آپ بولیں کہ وہ دلہن خود تیار ہو کے آئی ہے، وہ سب کی اجازت سے تیار ہو کے، ہم جو دلہن دیکھ رہے ہیں نا، اٹ مینس کہ وہ ہمارے معاشرے کی ایک عام لڑکی ہے جو ہمارے ہر فیملی کا بندہ چاہتا ہے کہ یہ ایسے تیار ہو کے آئے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، تو وہ اس زینت سے بھی منع کیا گیا، صحیح ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ اس زینت کو کہا گیا، اس زینت کو بھی چھپایا جائے جو نیچرلی ہمارے جسم پر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زینت دی ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے، عورت کا جو ایک ورڈ ہے نا وہ اورا ہے، اورا سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چھپانے کی چیز، عورت پورا کے پورا چھپانے والی چیز ہے، سوائے کچھ رشتوں سے، کہ جس طرح یہاں پہ الا لبعولتہن کا ورڈ یوز ہوا ہے اپنے شوہروں کے علاوہ، یا آگے اور ریلیشنز آئیں گے، تو وہ پوری پوری چھپائی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا چیز کہ ہمارا سینہ نہ نظر آ رہا ہو، ہماری بیک نہ نظر آ رہی ہو، الا یہ کہ کوئی چیز ایسی جو ہم چھپا بھی رہے ہیں تو وہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کی سیدھی ڈیفینیشن ہو۔ اب جو آگے دوبارہ الا آ رہا ہے، الا ما ظہر منہا، کہ اس میں سے کچھ ظاہر ہو جائے، جیسے آپ نے ہلکی پھلکی کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی بیگ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے دنیا کو، سب کو، اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ بیگ پہنے اور اس کے اوپر دوپٹہ کریں، وہ زیادہ نظر آئے گا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی چیز جو آپ چھپا ہی نہیں سکتے، اس پر چھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے ناک کی یہ جو اس کو کیا بولتے ہیں، یہ جو ناک میں ہم پہنتے ہیں یہ نہیں آتی، آپ کے کان کے کانٹے نہیں آتے، کیونکہ میں نے انگوٹھی کا نام لیا تو آپ لوگ اس کو ادھر جا کے کنیکٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، اگر ہمارا ناک سلا ہوا ہے تو، نہیں بھی سلا ہوا تو بھی پردہ کرنا ہے، لیکن یہ سلا ہوا ہے تو پھر وہ لوگ بھی کریں جو لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی چہرے کا پردہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ کسی کی ہائٹ ہو سکتی ہے اس قسم کی جو علامہ ظاہرہ میں آتی ہے، کہ کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ہاتھ کی بس کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے تیسرا حصہ ہے ول یضربنا، اور وہ پھر ضرور ڈال لیں، لام آ رہا ہے یہاں پہ، اور وہ ضرور ڈال لیں بخمورہن، اپنے سروں پر اوڑھنیاں، علی جنوبہن، پھر اپنے گربانوں پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرے حصے میں کیا تاکید کی جا رہی ہے، پہلا حصہ تھا کہ بھی اپنے آپ کو چھپاؤ، پھر دوسرے میں کیا چیز الا مظاہرہ میں آتی ہے، تیسرے میں کہ سر سے لے کے سینہ پورا ڈھانپا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی کہ ہم کوئی بھی دلیل یا تعویل لے کر، ٹھیک ہے، ہمیں بہت سی ایسی حدیث میں بھی ملتا ہے جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی پردہ کیا جاتا تھا، جیسے حضرت عائشہ کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حج عمرے کا جو ٹائم تھا، جب قافلے گزرتے تو ہم چہرہ ڈھانپ لیتے، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اس کو نقاب کو چھوڑ دیتے، کیونکہ وہاں پر نقاب نہیں کیا جاتا اس وقت ڈیورنگ عمرہ یا حج، تو وہ اس میں کیا ہے کہ ظاہر ہے وہ نقاب چھوڑا ہوا ہے، پھر جب کوئی گزرا تو وہ نقاب کر لیا، یعنی انہوں نے فیس بھی کور کر لیا، اور جب وہ چلے گئے، گزر کے آگے چلے گئے تو انہوں نے اس کو چھوڑ بھی دیا، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں،
ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس پیچھے کوئی وہ نہیں رہی ہے کہ کوئی آ کے ہمیں کہے کہ بھئی اچھا ایک ہی جو دن ہے شادی کا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کچھ کرنے کا، تیار ہو جاؤ. اور پھر اس کے علاوہ چلیں آپ تیار ہو جائیں، بہت اچھا تیار ہوں آپ جس طرح عام دلہنیں تیار ہوتی ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیں ہماری جس طرح کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، وہ تصویریں آپ کے خیال میں آپ کے پاس ہی رہتی ہیں کیا؟ آج کل تو ایسے تصویریں پھیلتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا آگ جنگل میں پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ویڈیوز بنتی ہیں، وہ آپ لوگ صرف خود دیکھتے ہیں یا کسی اور کو بھی دکھاتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ جو ہماری شادیوں میں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے فیمیل ایریا میں بھی بالفرض شادی میں سپریشن بھی ہے، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے فیمیل ایریاز میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ خالہ کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ چچا کے بچے ہو سکتے ہیں، تو یہ ہمارے محرم رشتوں میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ولا اور نہ یبدینا وہ ظاہر کریں زینت ہننا زینت اپنی. اب یہاں پہ ہمیں اوپر تو منع کر دیا، سمپل وے میں منع کیا تھا کہ ظاہر نہیں کرنا. اب یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ چوتھے حصے میں کہ ظاہر نہیں کرنی سوائے اچھا ظاہر نہیں کرنی زینت کے سامنے کرنی ہے صرف بعولتہن اپنے شوہروں کے سامنے. ٹھیک ہے. یہ پہلا بیچارہ وہ شخص ہے جس کے لیے زینت کی ہی نہیں جاتی معذرت کے ساتھ. ایسے ہے یہ وہ واحد بیچارہ ہمارا معصوم اور کیا بیچارہ بولا جائے اگنور، اور بھی کوئی تین چار لفظ ہوں اس کے لیے کوئی ایڈ کرنا چاہے تو یہ ہمارا ایک وہ واحد بندہ ہے جس کے لیے زینت اختیار نہیں ہوتی ہے. اور باقی جب شادیاں آتی ہیں، عید آتی ہے یا کچھ بھی آتا ہے، وہ زینت ایسی اختیار ہوتی ہے. بلکہ میں شادی سے پہلے کی بات ہے، میں جب اس طرح کا موقع وغیرہ ہوتا تھا میں خود تیار بھی کرتی تھی لوگوں کو، لیکن میں کچھ چیزیں نہیں کرتی تھی. تیار کرنے سے مراد ہے جو آپ کزنس وغیرہ کو تیار کرتے ہیں، باقاعدہ وہ والا سسٹم ہے. تو میں کچھ چیزیں نہیں، بہت سی چیزیں نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی خدا کا نام ہے میں ہمیں آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نا ان لوگوں کو کہتی تھی آج تو آپ لوگوں کے جو ہسبینڈز ہیں نا وہ آپ لوگوں کو نہیں پہچانیں گے. ٹھیک ہے. مجھ سے بڑی جو ہوتی تھی وہ باجیاں وغیرہ ہوتی، میں ان سے کہتی تھی کہ آج تم لوگوں کے ہسبینڈ جب تم لوگوں کو دیکھیں گے نا ان لوگوں نے کہنا یہ پتہ نہیں کون آ گئی. کیوں؟ ریزن کیا تھی؟ کیونکہ عام دنوں میں ہمارا جو نارمل کلچر ہے، ہم لوگ گھروں میں اپنے اہلیہ نہیں ٹھیک کرتے. ٹھیک ہے. جس کے سامنے پہلا درجہ ہے نا ظاہر کرنے کا زینت، وہ یہی ہے. اور اگر یہیں پہ زینت ظاہر ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد او آبائہن، آبا یعنی جمع ہے تو باپوں یعنی اپنے باپوں، یعنی باپ یہاں پہ باپ دادا سے تعلق ہے اس کا. باپ اور باپ کا باپ یعنی باپ اور دادا. اور دوسری طرف پہ مدر کے بھی فادر یعنی کہ نانا. ٹھیک ہے. تو اس کے شوہر کے بعد یہ رشتہ او یا آبائی بعولتہن، تھرڈ نمبر پہ شوہر کے فادر سسر یعنی. ٹھیک ہو گیا. او یا ابنائہن اپنے بیٹوں، او یا ابنائی بعولتہن اور اپنے شوہروں کے بیٹوں. اچھا اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ یہاں ایک پہلی بات ہو رہی ہے اپنے بیٹوں کے، یعنی آپ دونوں ہسبینڈ وائف کے جو اپنے بچے ہیں. اور سم ٹائم اس طرح کا کیس ہے کہ جس میں شوہر کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اس کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا ان کی پہلے کی بیوی موجود ہے تو آپ ان کے بچوں سے وہ والا پردہ نہیں کریں گے. اس کو میں تھوڑی دیر مزید بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں. او اخوانہن، پھر یہاں پہ آتا ہے اپنے بھائیوں کے سگے بھائی. او بنی اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹے، اپنے بھائیوں کے بیٹے. بھائیوں کے بیٹے سے مراد ہے ہم جن کی پھپھو ہیں. ٹھیک ہے. او بنی اخواتہن اپنی بیٹیوں، سوری اپنی بہنوں کے بیٹے جن کی ہم خالہ ہیں.
ठीक, भतीजे और भांजे। क्लियर। औ निसाइहिन्ना, अपनी औरतों के, यानी जो औरतें हैं रिलेटिव्स में, मुस्लिम या जो भी औरतों। औ या मा मलकत, जिनके मालिक हुए अईमानुहुन्ना, उनके दाएं हाथ। फिर वो आम जो गुलाम लोंडियां वगैरह वो लोग आ जाएंगे। औ अत्ताबिईन, वो लोग जो पैरवी करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, सदियों पुराने कोई इनके काम करने वाले। ठीक है। गैरी, सिर्फ इतना ही नहीं, आगे इसको मजीद क्लियर किया जा रहा है। कौन से लोग? गैरी के, जिनमें ना हो, ना पाई जाए, उलिल इर्बाती, यानी उसमें हाजत ना पाई जाए, ख्वाहिश ना पाई जाए, उनमें शादी की ख्वाहिश ना हो, निस्वानी ख्वाहिश ना हो, और यानी वो औरतों के साथ ताल्लुकात की ख्वाहिश नहीं। ये इसमें यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। तो वो फॉलोअर्स, जो वो गुलाम जो हैं तो सही, बहुत फॉलो करने वाले हैं, या उनको रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर है। फिर उसके अलावा औ तिफ्ल, और लड़के, बच्चे, छोटे बच्चे। ये भी वैसे चीज यहाँ डिस्कस करने वाली है। अल्लज़ीना, वो जो लम नहीं यज़हरू, वो वाकिफ हुए अला औरात। अभी मैंने पीछे औरात का बताया था कि भाई औरा का जो मतलब है वो छुपाने की चीज है। अच्छा, औरा का मतलब मैंने आपको बताया था कि छुपाने की चीज। ठीक है, तो वो वाकिफ ना हो छुपी बातों से, अननिसाई, औरतों की। ठीक है, यहाँ पे रुक रही हूँ, पीछे जा रही हूँ। ठीक है, जीनत जाहिर करती है कहाँ से? शोहर के सामने सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है, मर्द, सॉरी मर्द नहीं, शोहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, यानी उनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं। ठीक हो गया। फिर आ गए हमारे बाप और दादा या नाना। अब ये लेवल थोड़ा हाई होता, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी बाप दादा के सामने हमारा थोड़ा अ, इज्जत का रिश्ता होगा। हमने रिस्पेक्ट के हिसाब से, बिल्कुल ये नहीं है अनथन सामने चले जाए, लेकिन रिस्पेक्ट के हिसाब से हम किसी लिमिट तक रहेंगे। ठीक है, हमने बिल्कुल ही वो बेढंगे से कपड़े नहीं पहनने इनके साथ। सही। और जैसे हमने कल ये भी पढ़ा था कि अकेले में अपना लिबास जो है वो कम मत किया जाए, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी फरिश्ते मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि हमने आम रूटीन में भी अपने आप को सही रखना है। एक वो चीज याद करें, और एक ये वाली याद करें कि ये लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है शोहर के बाद, कि अब हमने थोड़ा अपने हुलिया ठीक करना है अपने बाप दादा। फिर उसके बाद थर्ड लेवल आ रहा है, वो थोड़ा और ऊपर जाएगा, जो हमारे हस्बैंड के फादर हैं। ठीक है, उनके सामने थोड़ा और लेवल बढ़ा दें। चेहरा नहीं कवर हो रहा, बहुत ज्यादा कवरिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा लेवल ऊपर कर दें। फिर अपने बेटे, अब जो बेटे हैं उनसे भी बहुत डीपनेस नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा खुला नहीं होना, और बहुत ज्यादा कवर भी नहीं है, आम जो नॉर्मल हमारे घरों में हालात होते हैं वो। ठीक है, फिर अपने शोहरों के बच्चे, यानी ये लेवल थोड़ा थोड़ा सेट रखना है। फिर अपने भाइयों के बच्चे, या फिर अपने भाई। अब भाइयों के सामने भी जो इस टाइम पे, अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, चीज ये वाली मुनासिब नहीं है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस भाइयों के साथ भी नहीं होनी चाहिए, जो अभी दिखाई जा रही है, ये चीज नॉर्मल नहीं। तो इसको हमें नॉर्मलाइज नहीं करना। फिर इसके अलावा भाइयों के बेटे, वही नॉर्मल जो हमारा घर में सेटअप है, घर में जो हमारा माहौल है आम। फिर बहनों के बेटे, सेम इसी तरह। ठीक है, फिर उसी से आगे औरतें, औरत का औरत से, मर्द का मर्द से, जो सतर है वही सेम है, लेकिन अ, इसमें भी हमें एहतियात करनी। ठीक है, और दूसरी चीज है, जिस तरह समटाइम इस तरह होता है ना कि एक औरत दूध पिला रही है, तो अब आप लोग घर में रहते हैं, आपकी कोई बहन बैठी है, आपकी कोई कोई घर में औरत बैठी है, तो उस टाइम पर इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है?
پھر وہ لوگ جو آپ کے تابع ہیں، غلام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے وہ مردوں کی جب بات کی جائے تو مردوں میں سے وہ مرد جو اچھا اس میں تھوڑی ڈفرینٹ سچویشنز بھی آتی ہیں. ایک تو وہ جن کو روٹی کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وڈیروں والے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ ان کو دودھ رضاعت کے رشتے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ وہ دودھ پلا دیتی ہیں تاکہ ان کا گھر میں آنا جانا تھوڑا آسان ہو جائے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایسے وڈیروں والے علاقوں میں. ٹھیک ہے، پھر وہ لڑکے، اس پہ میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گی، وہ لڑکے جن کو ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے جو ہڈن چیزیں ہیں نا وہ نہیں پتا، جس میں پیریڈز آ جاتے ہیں، جس میں آپ کی اعضا آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عورت کا جو جسمانی کیا طریقہ ہے یا عورت کے جسم کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ چیزیں اس کو نہیں پتا. تھوڑا کھل کے اس لیے بول رہی ہوں، اس ٹائم پہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ٹھیک ہے، اگر جو ہمارے یہاں پہ ایک پروپیگنڈا اٹھایا جاتا ہے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینی چاہیے، بھئی قرآن نے جس حد تک سکھایا نا اس حد تک سکھانا. یہ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی اس ٹائم پہ بہت سی چیزیں ہمارے بچوں کے سامنے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگوں میں نہیں آئیں گے پھر وہ والے بچے، یہ جو 10-12 سال کے بچوں کو پورا سسٹم پتا ہوتا ہے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے زمانوں میں کسی کا بہن بھائی پیدا ہوتا تو کہتے تھے جہاز سے کوئی چھوڑ گیا. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ وہ معصوم زیادہ بچے تھے جو پہلے دور کے تھے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بچوں کو پوری ہسٹری پتا ہے کیا ہے کیسے ہے، تو وہاں پہ بھی دھیان رکھنے والی بات ہے. اور اپنے بچوں کا خصوصی دھیان رکھیں کہ وہ کسی بڑی عورت، کسی بڑے مرد کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بات بہت زیادہ اس ٹائم پہ سمجھنے والی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی بڑی، یہ جو ہم ٹیوشن وغیرہ بھیج رہے ہیں، کسی باجی کسی بھائی کو اور یہ اجازت مت دیں کہ وہ اس کو ٹچ کر رہے ہیں، یا ایون پہلی بات ہے مارنے کی اجازت مت دیں. جو اکثر پیرنٹس کہتے ہیں نا جتنا مرضی مارنا ہے مار دو، دھو دو اس کو. ایک چیز. دوسری چیز یہ کسی کو بھی یہ ٹچ وچ کرنے کی اجازت مت دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی اور تھوڑا عرصے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، قوم لوط، یہ سب چیزیں چلتی آ رہی ہیں. لیکن سمجھانے والی اور سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ ظاہر ہونے سے روکیں، کیونکہ یہ ظاہر ڈفرینٹ طریقوں سے ہو رہی. میں بہت کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں ایسے کیسز کو جانتی ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے میں یہاں پہ ہلکا سا میسج دینا چاہ رہی ہوں بڑے کزنس، کیونکہ اکثر یہ معاملات فیملی میں دیکھنے میں آتے ہیں. بڑے کزنس وغیرہ اور یہ جو کزنس کا یہ بستر ڈالے اور لیٹ گئے، یہ چیزیں منع کریں، ان کو روک کے رکھیں. یہ چیزیں صحیح نہیں. ٹھیک ہے، اتنی ہی بات کروں گی میں. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ولا اور نہ یضربنا، وہ مارے یعنی پٹخ کے چلیں. یہاں پہ دورہ کا جو بیسک ٹرانسلیشن ہے نا وہ مارنے سے. ٹھیک ہے، اور قرآن میں دارابا کا جو ورڈ ہے وہ مختلف طرح سے یوز ہوا ہے، مثال دینے پر بھی آتا ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ وہ پٹخ پٹخ کے جو چلنے کا سٹائل ہے نا، کہ ارجلہن، پاؤں اپنے، لیعلم، یہ فعلا کے وزن پہ. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز جو جان پہچان لی جائے خود سے. جب ہم کوئی ایکشن ایسا نہ کریں کہ جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ ہمیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، ولا اور نہ یضربنا، وہ مارے، بارجلہن، پاؤں اپنے، لیعلم، کہ جان لیا جائے، ماں جو یخفینا، وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں. کہ ہماری چال بہت مٹک مٹک کے چلنے والی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نہ چلا جا رہا ہو کہ مٹک مٹک کے چل رہی ہیں. یا کوئی ایسی پاؤں میں پازیب وغیرہ نہ پہنی بھی ہو کہ جس کی آواز اٹریکٹ کر رہی ہے، یا ہیل وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یا یہ جوتے کی ایسی اسپیسیفک آواز نہ ہو کہ جدھر سے آپ چل رہی ہیں ادھر سے ٹک ٹک ٹک. لازمی نہیں
طرح کے ہوتے ہیں جو ٹک ٹک کی آواز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دھیان کرنا ہے. یہ سخت باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے سکون کے لیے باتیں ہیں. اور سیریسلی اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے جو جوتا آواز دیتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسے سمپل جوتے بھی ہوتے ہیں نا, وہ آپ چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے انسلٹ سی فیل ہوتی ہے, پٹک 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کبھی وہ جوتا آپ کے تلوے کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی ہیل کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ, کبھی سول اس کا سخت ہوتا ہے, تو یہ احتیاط ہمارے اپنے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں, سب چیزیں سمجھا دی گئی ہیں, کیا کرنے والی ہیں اور کیا کرنے والی نہیں ہیں. اور سورہ نور میں جو یہ والا ایریا ہے نا پردے کا, یہ وہ پردہ نہیں ہے. اس میں آپ کو چہرے کا ورڈ نہیں, مطلب آپ کہیں کہ بھئی چہرہ کور کرنا اور وہ ساری چیزیں, یہ سر سے سینے تک پورا ہے. لیکن یہاں پر جو اسپیسیفک آپ کو چیز بتائی گئی ہے اور ہمیں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں کس قسم کا پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یہاں پہ ہم پیچھے جائیں گے, جو یہاں پہ قیاس کیا گیا ہے. اب جو ہمارے چچا ہے نا, ہمارے چچا اور ماموں, وہ کہاں پر آتے ہیں, ان کا درجہ کیا ہے, وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہوا. کزنس کا بھی ذکر نہیں ہوا. کزنس کا ذکر نہیں ہے تو وہ تو خیر محرم کی لسٹ میں آتے ہی نہیں ہے, چاہے وہ فرسٹ کزن ہے, سیکنڈ کزن, تھرڈ کزن یا 10ویں نمبر پہ کوئی کزن. ٹھیک ہے. ان کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ بات ہوئی ہے نا, بھائیوں کے بعد اپنے بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے, ٹھیک ہے, یعنی خالہ اور پھپھو والا رشتہ. اسی سے قیاس کیا جاتا ہے کہ جو ماموں اور چاچو ہیں, یعنی پھپھو کی طرف سے چاچو, اور بہنوں والا جو رشتہ ہے وہاں سے ماموں, تو ان سے بھی اس لیول پہ اتنا حد تک پردہ نہیں ہے, یعنی بہت زیادہ کورنگ نہیں. ٹھیک ہے. کہ ہمیں یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ کس کی کیا لیولز ہیں, پردے کے کیا لیولز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو منع کیا ہے, جیسے اس کو کیئر کرنی ہے ان چیزوں کی, تو وہ کسی کے سامنے بہت زیادہ کھل کے نہ آ رہی. یہ ہمارے گھر کے رشتوں میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بات سورہ احزاب میں آتی ہے کہ باہر جب عورت گھر سے نکلے گی, کسی نامحرم سے بات کر رہی ہے, ایون اس کی وائس کو وہاں پہ کنسیڈر کیا گیا کہ اس کی بولنے کا سٹائل کیا ہوگا, کس کے پردے کے پیچھے سے بات کرو, وہ وہاں پہ کلیئر باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو ہم چیز سیکھ رہے ہیں یہ ساری گھر کے ریلیشن شپس پہ اور گھر کے پردے کی بات ہوئی. وَتُوبُوا, اور توبہ کرو, اللہ, اللہ کی طرف, جمیعاً, سب کے سب, ایہا ایہا المؤمنون, اے مومنو, لعلکم, تاکہ تم, تفلحون, تم فلاح پاؤ. ساری پیچھے ڈیٹیلز بتانے کے بعد ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ غلطیاں اوپر نیچے ہو جائیں گی, کہیں پہ کوئی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, اور اللہ سے مدد مانگو, اور کسی بھی چیز کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹو, سب کے سب اللہ کی طرف پلٹو. ٹھیک ہے. کس چیز کیوں پلٹو, لعلکم تتقون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ نامحرم رشتوں میں بھی ہاتھ ملانے کا ایک رواج ہے, کسٹم ہے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ کلچر اور کسٹم کو بھی اتنا فالو کریں جو اسلام کے ساتھ نہیں ٹکراتا. ٹھیک ہے. جو چیز اسلام کے ساتھ ٹکراتی ہے, قالو سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اس کی پیروی کی اور ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پہ یہ بہت زیادہ کلچر پایا جاتا ہے کہ ہاتھ ملانا, ایون دو کہیں پہ گلے ملنا, تو یہ سب چیزیں سخت منع ہے. نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا سخت منع ہے. اور ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی آگ کے اوپر ہاتھ رکھ لے, کسی کیلوں والی چیز کے اوپر ہاتھ لگا. یعنی اتنی سخت, اس سے سختی کہی گئی ہے, یعنی ہاتھ ٹچ نہیں کرنا کسی عورت کو.
کیونکہ یہ سارے سدباب ہیں کسی بڑے گناہ پر جانے سے پہلے رک جائے گا۔ یا پھر ایک اور چیز ہے ہمارے یہاں پہ کلچر اور کسٹم میں کہ سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جس طرح اگر ہمارے سائڈ کی بات کی جائے گاؤں وغیرہ میں اس طرح سے ہوتا ہے، نامحرم ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کے چچا کے یا آپ کے والد کے جو کزنز ہوتے ہیں وہ ہمارے محرم میں نہیں آتے کیونکہ وہ ہمارے ابو کے کزن ہیں۔ اور یہاں پہ ایک ذرا چیک لسٹ لگا لی جائے کہ محرم کون ہوتا ہے اور نامحرم کون ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ کون ہے؟ جس سے شادی ہو سکتی ہے، شادی کس سے ہوتی ہے؟ نامحرم سے۔ تو ہر وہ شخص جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے۔ تو کیا والد کے کزن سے شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پہلے ماموں بول رہے ہوتے ہیں، یعنی امی کے کزن، ان کا وہاں نکاح ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ نامحرم رشتے ہیں۔ تو سر پہ ہاتھ پھروانا، کندھے پر ہاتھ کسی یعنی فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ کندھے پر ہاتھ پھیر دینا، سر پر ہاتھ پھیر، تو یہ چیزیں منع ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے ایک رشتہ بہنوئی کا، دیور کا، اور جیٹھ کا، اور خالہ کا، ماموں کا، نہیں خالہ کا، جو خالو کا، ٹھیک ہے، خالہ کے جو شوہر ہوتے ہیں، اور پھوپھا کا، ٹھیک ہے۔ ان کو ون بائی ون ذرا ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں بہنوئی کی طرف، بہن کا خاوند، یہ محرم رشتے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا کہ دو بہنوں کی شادی ایک جگہ نہیں ہو سکتی، جب تک ایک بہن کی شادی ہوئی ہوئی ہے وہاں دوسری بہن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ان رشتوں کی طرح نہیں ہے جو ہمیں یہاں پر بتائے گئے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم میک اپ کر کے سامنے حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی حد تک یہاں پہ مارجن مل جائے گا کہ آپ نے بہت ہائی لیول کا چلیں پردہ نہیں کیا ہوا، گلوز شلوز وہ جو بھی نقاب وغیرہ ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا مارجن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خالہ، تو وہاں پر بھی سیم، اس سے تھوڑا لیول نیچے گرا دیں کہ بھئی یہاں پہ تھوڑی زیادہ ہم اپنا دھیان رکھیں، اور اکیلے میں تو دونوں کے ساتھ نہیں بات کرنی، اکیلے میں کسی بھی اس قسم کے مرد سے بات نہیں کرنی ہے جو جہاں سے تھوڑا گیپ زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بہنوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے میسج وغیرہ پہ بات کرنے کی۔ مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔
بہت معذرت، میرا مائک آف تھا اور میں یہاں پہ آ کے بول رہی تھی، میرے ذہن میں نے آن کر دیا. میں نے یہاں پہ بات کی ہے، جو میں ڈسکس کر رہی تھی، کہ ہم نے یہاں پہ ابھی ڈسکشن کی ہے 3 رشتوں کی: بہنوئی، پھپھا اور خالو. ٹھیک ہے. بہنوئی میں ابھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. پھر خالہ کا جہاں رشتہ ہوا ہے وہیں پہ بھانجی کا بھی نہیں ہو سکتا، سیم اسی طرح. تو اسی وجہ سے ان کو تھوڑا سا مارجن دے دیا جاتا. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ان سے اکیلے میں بات نہیں کرنی، ڈسٹینس رکھیں. اور ابھی جو میں نے یہاں پہ بات بولی ہے، جو مائک بند تھا، آپ لوگ نہیں سن سکے، کہ میں یہ چیزیں اوپن ایریا میں ڈسکس نہیں کرتی. یہ ایک ہماری سیپریٹ کلاس ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ چیز یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ ایسے ڈسکس نہیں کی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میں ایک ایسی بات ڈسکس کروں کہ میں اس سے اگری نہیں کرتی دراصل، کہ جس سے تھوڑا اس طرف مائنڈ جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ میرا یہ علم کے لیے یہ چیزیں شیئر کرنا لازمی ہے، کیونکہ میں ایسے واقعات کاؤنسلنگ کے ذریعے سن چکی ہوں جس سے پرسنالٹیز پہ فرق پڑتا ہے، اور پھر اس قابل وہ لوگ نہیں رہتے ہیں کہ وہ آگے چل سکیں. ٹھیک ہے. بظاہر وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے پرسنالٹی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جب مائک بند تھا میں نے کی کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹا اور بیٹی، 7 سال پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. 10 سال پہ نماز فرض ہو گئی اور کہا گیا کہ بسترے الگ کر دو. ریزن ہے نا پیچھے کوئی، ایسے نہیں کہا گیا. میرے پاس کچھ ایسے کیسز بھی تھے، بہت دینی گھرانے ہیں، سخت ماحول ہے. سخت ماحول پہلی بات ہے نہیں رکھنا چاہیے، وہ والا سخت ماحول کہ جس میں آپ سے بچے آ کے کچھ ڈسکس نہیں کر پاتے. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے سگے محرم رشتوں سے بھی یوزڈ ہیں یا ابیوزڈ. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہمارا کام ہے کرنے کا کہ ہم یہ ان چیزوں کو سیو رکھیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جو میں نے 3 رشتے بات کی ہے، ان سے بھی حفاظت کرنا ہمارا اپنا کام ہے، کہ ہم فری نہ ہو رہے ہوں، لمبی لمبی باتیں نہ ہانک رہے ہوں. مطلب دیکھیں، ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسپیکٹ رکھی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہمارا وہ والا چلیں پردہ مت کریں بہنوئی سے کہ بھئی آپ لوگ بہت شرعی پردہ کر کے آ گئے. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ ان سے اکیلے میں بات نہیں کریں گے، آپ لوگ ان سے فری نہیں ہوں گے. یہ جو رشتے ہیں اس کا ایک احترام رکھیں. ٹھیک. دوسری چیز اب یہاں پہ آتی ہے دیور جیٹھ. دیور کے معاملے میں کلیئر حدیث ہے کہ الحم موت، جو دیور ہے وہ موت ہے. صحیح ہے. کیونکہ یہ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے. پھر میں بات کر رہی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم کی، کہ ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک تو اس میں ایک سیپریٹ ہی ٹاپک ہے کہ کیا ظلم اور زیادتی دونوں سائڈ. لیکن ایک چیز اس میں نے ہمیشہ دیکھی ہے، میں نے کسی مرد اور عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی باؤنڈریز، یعنی باؤنڈری سے مراد وہ والی باؤنڈری کراس کرنا نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیور موت ہے، دیور کو چھوٹا بھائی بنا دیا. کس نے کہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے؟ بھائی نہیں ہے. کیا شوہر، جب آپ نے ایسے سنے ہوں گے، جب شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اکثر، میں خود جانتی ہوں ایسے ایک فیملی کو، شوہر کی ڈیتھ کے بعد اس لڑکی کا نکاح اس کے دیور سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ شوہر کے جو چھوٹا بھائی ہے یعنی دیور، اس کو موت کہا گیا. اس سے بڑی کوئی بات ہمیں اور چاہیے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے کہ یہ رشتہ کتنا خطرناک ہے. صحیح. پھر جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے 70، یعنی 70 سے مراد ہے اپنے پردے کا خیال رکھتی ہے. اور میں وہ ہیوی لیول کے پردے کی بات ہی نہیں کر رہی، میں اتنی بات کر رہی ہوں کہ کسی نے حجاب رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سینے کا خیال رکھ رہی ہو. یہ میں بہت تکلیف سے باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. جب آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو بہت سی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں. میں غلط ریلیشن کی بات نہیں کر رہی، میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں کہ بے احتیاطی کرتے، رشتے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مارجن رکھا ہے اس کو فالو کرو.
سیم اسی طرح جیٹ کے معاملے میں بھی رسپیکٹ کا رشتہ ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے، لیکن بھائی نہیں، گیپ ہے اس میں۔ اور یہ ہمارے ہم نے چلیں جو پچھلی پیڑھی میں ہوا وہ ہوا، اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، کل کو ہم لوگ یہ مائنڈ نہ کریں اچھا میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہے، اور پھر جو ماشاءاللہ بیٹے ہیں ہم لوگوں کی بھی نیتیں خراب ہیں، ہم لوگ یہ ہیں، ہم لوگ وہ ہیں، اس قسم کی باتیں سننے میں آتی، ایون دو کچھ ریلیشنز ٹوٹ جاتے ہیں اگر کوئی پردے والی لڑکی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتے ہیں کزنس پہ، جس پہ ویسے بات کرنا بنتی نہیں ہے، کلیئر بات ہے کہ نامحرم ہے، لیکن بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پر کزنس کو، میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی بہت خوبصورت تھی، جیسے آپ لوگ گلی محلے کے بچوں سے اپنی بچیوں کو بچا کے رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ ان کو اپنے ان کے کزن سے بھی بچا کے رکھیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہماری بہن ہے نا، ان کے بچے ہمارے محرم ہے، ہماری بچیوں کے یا ان کی بیٹیاں ہمارے بچوں کی کچھ نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ یہ دھیان رکھنا ایک ضروری ہے کیونکہ اس میں بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اور آج کے دور میں ہمیشہ اس چیز کو سوچتی ہوں کہ جو ہمارے پیرنٹس نے ہماری تربیت کی یا اس سے پچھلا دور، اتنا مشکل شاید نہیں تھا جتنا اس ٹائم پہ چیزیں مشکل ہو گئی، تو اسی طرح سے ہمارے اوپر ڈبل ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ڈبل کام کریں، صحیح ہو گیا؟ ہوپ فلی کہ میں نے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہوں گی، اس میں بتا دی ہوں گی، اگر کوئی مسنگ ہے آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ چیٹ پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میں اتنے میں چیٹ بھی دیکھتی ہوں کسی نے کوئی میسج کیا تھا۔ حدیث آپ نے سرچ نہیں کی، آیات پڑھنی ہے اور تفسیر، ٹھیک ہے؟ حدیث میں کوشش کروں گی کہ میں کورس کے اینڈ پر یہ چیزیں آپ کو کنٹینٹ پرووائڈ کروں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک بات ہے تو آپ اس کا مفہوم ایٹ لیسٹ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کلاس لے رہے ہیں یا کلاس کے بعد نیا نیا ہوتا ہے تو اس کو لکھ دیا کریں تاکہ یہ مفہوم ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے تربیت کرنی ہے، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے، یہ ان کو سکھانا ہے ہم نے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے اب آیت نمبر 32 پہ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنكِحُوا اور نکاح کرو، انکحوا الایام بے نکاحوں کا، وہ لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، ان کے نکاح کرو، نکاح کو عام کرو، منکم تم میں سے، والصالحین وہ جو نیک ہیں، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وامائکم تمہاری لونڈیوں میں سے، ٹھیک ہے؟ تین باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، پہلی بات جنرلی نکاح کو عام کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، انکحو نکاح کرو، انکحو آرڈر ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں سے کن لوگوں کے جو صالحین ہیں، تمہارے غلام ہیں، یعنی ہمارے اگر کوئی ایسے لوگ غلام، وہ والے اب اس ٹائم پہ غلام نہیں ہیں، وہ لوگ جو نکاح کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہیں اور ان کی عمر ہو چکی بھی ہے شادی کی، وہ لڑکیاں جو اپنی شادی وغیرہ ان کی نہیں ہو سکتی، یا یہ ریزن ہو سکتا ہو کہ وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو آتی ہیں یا جو بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کوئی اپنا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، کسی کے پاس رہ رہی ہو، کسی ماموں چاچو کے پاس، تو کوئی بندے دھیان نہیں دیتے، تو آپ ان کے ضامن بن سکتے ہیں، یعنی آپ ان کے پیرنٹس کو بھی ترغیب دے سکتے ہیں اور ان کی شادی میں مدد کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے عام معاشرے کو بھی، اور جو ولی ہیں جو اس چیز، جو گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے مساجد اس کو عام کر سکتی ہیں، مسجد میں جو سربراہ ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہیں وہاں کے، تو اس پہ باقاعدہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو عام کرو، اور یہ سد باب میں سے ایک ہے نکاح کرنا، جو جس کا ہمیں حدیث بھی ملتا ہے کہ جو نکاح ہے وہ ہماری نگاہ یعنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا، اور اس کو دین کا آدھا بھی بتایا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ بہت سی برائیوں کو روک دیتا ہے، بہت سی برائیوں کی طرف جانے سے روک دیتا ہے، پھر
نکاح کیا ہے، مطلب شادی کیا ہے، تو صرف ایک یہی چیز نہیں کہا جاتا، سکون کا باعث ہے، رزق کا باعث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بہت ساری آگے اس کے فوائد ہیں، اس کے بہت سارے آگے آپ کو فوائد نظر آتے ہیں، نسل کا بچاؤ ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ منگیتر سے پردہ، منگیتر سے شادی نہیں ہوئی ہوتی، منگیتر سے بات کرنا جائز ہے کیا؟ منگیتر سے نکاح والا بندہ نہیں، منگیتر ہے نا وہ، منگیتر کا کیا مطلب ہمارے عام معاشرے میں ہوتا ہے، یہ مانگا ہوا ہے اس کا رشتہ، ٹھیک ہے؟ رشتہ مانگا ہوا ہے، آپ کا کنفرم نہیں ہے کہ یہی ہوگا، آگے آپ کو نصیب اور وہ نہیں پتا کہ کنفرم ہے کہ ابھی یہ ہونے والا ہے۔ ہاں کسی کا نکاح ہوا ہے، آپ لوگ بات کریں، اور جو حدود ہیں ظاہر ہے آپ اس حدود کو پار نہیں کر سکتے، نکاح ہوا ہے اور آپ اپنے ابھی باپ اور ولی کے انڈر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، آپ مل سکتے ہیں، کہیں کھانا بھی چلیں کھانے جا سکتے ہیں لمٹس میں، گھر میں آپ مل سکتے ہیں، لیکن یہ جو منگیتر والا رشتہ ہے نا، یہ ابھی اس ٹائم پہ ہمارے یہاں پہ تھوڑا عام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ منگنی ہو جاتی ہے چھوٹی ایج میں، چلو کر دی، کچے ذہن ہوتے ہیں، تو کچھ سم ٹائم کچھ خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں، خرابیاں ان سینس کے دیکھیں، ایک جگہ کا میں آپ کو کلچر بتاتی ہوں کہ وہاں پر منگنی نا بہت کچھ معنی رکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ کہیں کھانا کھانے بھی جا سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ منگنی ختم ہو جاتی ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، دیکھیں وہ لڑکی اس کے ساتھ ایک نام اٹیچ ہو گیا، صحیح ہے؟ اور پھر اس کے کافی نقصانات ہو سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور پردے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اکیلے میں تو کہیں بھی نہ ملیں، ٹھیک ہے؟ اور میک اپ کو بھی گریز کریں، اور وہ تصویریں جو آپ ایکسچینج کرتے ہیں اس سے بھی گریز کیا جائے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی تھی، نکاح کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے عام معاشرے میں، ولی کو اور گورنمنٹ کو، مساجد وغیرہ کو، اور اسپیشلی پیرنٹس کو، کہ جب بھی آپ کو اچھا رشتہ ملے تو اس کو کرو، ہمیں حدیث کی روایت میں بھی ملتا ہے کہ مناسب رشتہ آنے پر ٹال مٹول مت کرو، جیسے مناسب رشتہ آئے اور تمہیں اس کے دین اخلاق سے تم اس کے مطمئن ہو تو اس رشتے کو قبول کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، فساد ہوگا، اور ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، آپ یونیورسٹی کا ایک چکر لگا لیں، یونیورسٹی کا ایک چکر لگا لیں، اس ٹائم پہ بہت سی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، ایک چیز یہ کہ ہماری لڑکیوں کو نا بالکل پڑھانے کی طرف فوکس کر، کیا لڑکی نکاح کے بعد نہیں پڑھ سکتی، یا دوسری چیز دوسرا لیول شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف ہمیں برین اسٹارمنگ کی ضرورت کو بنانے کی، مائنڈ کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کلچر کو عام کریں کہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں شادی کے بعد بھی کیا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہم نے عام کرنی، اور اگر بولا جائے کہ اچھا بچے ہو جاتے ہیں یا یہ وہ مسائل ہیں، تو ہم صحابیات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شادی کے بعد بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے؟ ٹائم کیا ہو گیا 12 اور 13، اور میری چھوٹی والی بچی بھی بہت رو رہی ہے، تو میں آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا وہاں پہ جانا بھی تھوڑا ضروری ہے، تو یہاں پہ ہم اسی آیت کو ختم کریں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم اور ایک اور سوال، گروپ میں بتا دیجیے گا ایڈمن کو کہ ہم ویک ڈیز میں کلاس لے سکتے ہیں، تو پھر ہم منڈے ٹیوزڈے کی اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔